معصومین میں سے امام حسن کی سیرت سب سے بہترین ماڈل بنی. بہت بڑا میں جملہ کہہ رہا ہوں، رسول خدا مولا علی شہزادی فاطمہ سب میرے ذہن میں، لیکن ایک خاص کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ 13 معصومین میں سے 11 اماموں میں سے آخری زمانے کے مومن کے لیے سب سے اہم سیرت جو ہے وہ حسن مجتبیٰ کی. حسن مجتبیٰ اپنی امامت کے پہلے ہی سال صاحبان ایمان کو اس چیز کی ٹریننگ دلوائی. یہ حسن مجتبیٰ ٹریننگ دے رہے اپنی امامت کے پہلے سال اپنے چاہنے والوں کو وہ ٹریننگ دلوائی جو امام زمانہ کے ساتھیوں کو سب سے زیادہ ضروری چاہیے. امام زمانہ کے ساتھیوں کو تلوار چلانا آتی ہے یہ ضروری نہیں. امام زمانہ کے ساتھی جو ہے وہ میدان جنگ میں لڑنے کے عادی ہوں یہ ضروری نہیں. امام زمانہ کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مارشل آرٹ کی ٹریننگ. امام زمانہ کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں جا کے ٹریننگ. آقا حسین کی فوج میں کربلا میں کتنے ایسے لوگ آ گئے جو یہ تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، زندگی میں کبھی تلوار نہیں ہوتا ہے. تو امام زمانہ کی فوج کو جو سب سے اہم کوالٹی چاہیے وہ امام حسن کی سیرت کے اہم ترین واقعے سے ہمارے سامنے ہے. ایک جملہ علماء کہتے ہیں نا، حسن مجتبیٰ نے اپنی امامت میں دراصل ایک ہی کام کیا، کربلا کی فوج تیار کر کے دی. حسن کو وہ ساتھی نہ ملے علی کی شہادت پر جو حسین کو ساتھی مل گئے حسن کے بعد. نعوذ باللہ مولا علی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن مولا علی کی شہادت کے بعد مولا کے ریمیننگ صحابیوں میں وہ نہ ملے حسن کو جو چاہیے. حسن کی شہادت کے بعد حسین کو وہ فوج مل گئی جو کربلا میں کام آئی. اور یہی تیاری جو حسن نے کربلا کے لیے کروائی، یہی تیاری حسن مجتبیٰ نے ظہور ایمان کے لیے بھی کروائی. بہت ہی شارٹ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سال میں ایلے میں پہلی مرتبہ، ویسے ٹورنٹو میں، لندن میں، دبئی میں ہر جگہ پڑھ چکا ہوں، امام زمانہ کے ساتھیوں کی 25 کوالٹیز والی روایت ریپیٹ کروں. پہلے بھی جب میں ایلے آ رہا تھا 90s میں تب بھی وہ روایت نہیں پڑھی تھی، اور اب جو میں آ رہا ہوں یہ تیسرا سال ہے، 5واں ٹرپ، ابھی تک اس روایت کی ضرورت نہیں پڑی کہ 25 کوالٹیز آف انصار آف امام زمانہ، آرمی آف امام چل پڑھوں، لیکن وہ اپنی جگہ سب سے اہم اس میں سے ایک تھا. اور وہ یہ ہے کہ امام حسن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، امام حسن کی سیرت میں تقلید اور اجتہاد سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے پہلو. اب یہی وضو کا مسئلہ، حسن نے الگ وضو کیا، حسین نے الگ وضو کیا. دیکھنے والے نے کہا آپ دونوں کے وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط. یعنی ایٹ لیسٹ وضو دو الگ طریقوں سے ہو سکتا. ہمارے یہاں قوم اچھلتی ہے دو الگ، ایک عبادت کے دو الگ مسئلے کیسے آ گئے. تو ابھی تو بہت چھوٹا سا میسج تھا، لیکن یہاں سے لے کے عرفات کے میدان تک راوی کنفیوز ہو گئے. دونوں بھائیوں کے خیمے عرفات میں برابر لگے. حسن کا خیمہ ادھر، حسین کا خیمہ ادھر. عرفات جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ تو مزہ لیں گے، باقی لوگوں سے معذرت. وہ پہلے امام حسین کے خیمے میں گیا، پھر امام حسن کے خیمے میں آئے. یہ بھی رسول کے بیٹے، وہ بھی رسول کے بیٹے ہیں، ان کی زیارت کی، پھر ان کی زیارت کو آئے. اب آپ جب زیارت کو جاتے ہیں تو خالی کربلا سے واپس نہیں آتے، کربلا گئے جب بھی جائیں گے. مگر وہ دونوں جگہ کا جو ایٹماسفیئر اس کو اتنا ڈفرینٹ لگا کہ راوی ٹکرا گیا. آقا حسین کے خیمے کا ماحول ہی بالکل الگ، آقا حسن کے ٹینٹ کا ماحول ہی بالکل الگ. زمین اور آسمان کا فرق جسے کہا جائے. آقا حسین کے خیمے میں اس دن سب لوگ روزے تھے، مصلے بچھے ہوئے تھے، آنسو جاری تھے، دعائے استغفار، دعائے توبہ، دعائے امام حسین پڑھی جا رہی تھی. میں کیا کروں اس کم ٹائم میں، کتنی باتیں بیان کروں، کتنی چھوڑ. اور بالکل برابر میں برابر کا جو خیمہ ہے اس کے اندر آقا حسن کے خیمے میں آئے، دسترخوان بچھا ہوا، بہترین کھانے کھائے جا رہے ہیں. وہاں اتنا اس کو تقوی کا ماحول لگا، یہاں پہ اسے اتنا لیوش لائف اسٹائل. ایون ان حج میں تو ہر آدمی سمپل بن جاتا، حج میں اتنا لیوش لائف اسٹائل ہے. اور وہ چکرا گیا. اچھا یہ یاد رکھیے کہ امامت اس وقت حسن مجتبیٰ کی تھی. حسین امام تھے لیکن ابھی حسین کی امامت شروع نہیں ہوئی تھی. ویلڈ امامت حسن کی تھی.
اب کیسے میں بات بیان کروں کہ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن انوالد ہے؟ نہیں، ابھی امام حسین کی امامت شروع نہیں، خود اس نے بھی جتنا اسلام کو اسٹڈی کیا، حسین کا خیمہ اسے اکارڈنگ ٹو اسلام لگ رہا، حج پر آئے ہو، فاقہ ہو، دعائیں ہوں، مصلے ہوں، آنسو ہوں، توبہ ہو، اور آقا حسین کا خیمہ، حسن کا خیمہ اتنا اسے اگینسٹ ہز اون نالج، جتنے اس کی اپنی نالج، حیران ہو گئے، پوچھا بھی کہ کیا فرق ہے؟ تو آقا حسن نے اس کا ایک جواب دیا جو میں کہتا ہوں یہ اجتہاد و تقلید کا ون آف دا ریزن کہ واحد مراجع میں اختلاف کیوں ہوتے، وہ تو غیر معصوم، تو دو معصوم کہ اللہ نے دو سنتیں رکھی ہیں کیونکہ ہیومن نیچر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، آدھے لوگوں کو اللہ اس طرح سے اپنی اطاعت کے راستے پہ لگانا چاہتا ہے، آدھے لوگوں کو اس طرح سے، آدھے لوگ جنت کی نعمتیں سن کے اللہ کی عبادت کریں گے، جہنم کے عذاب کو کہیں گے نان سینس، اور آدھے لوگ جہنم کے عذاب سے ڈر کے اللہ کی عبادت کریں گے، خوف کے ذریعے سے وہ آتے ہیں، وہ نعمتیں سن کے ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہورے تو یہاں کی ہمیں امریکہ میں بھی کہیں مل جائے گی، جو اصل جو چیز ان کو لے کر آئے گی یہ ہیومن نیچر ہے، تھیوری کی بات نہیں، پریکٹیکل کیا ہے دنیا میں، یہ آقا حسن نے جواب دیا۔ تو خیر اس کے علاوہ بات کہاں سے نکل آئی؟ بات یہاں سے نکلی کہ امام حسن کی سیرت و ساتھ بالکل امامت کے شروع میں امام زمانہ کے لیے تیاری کروائی، اگر اسٹل ہماری یہ تیاری انکمپلیٹ ہے، امام کبھی نہیں آئے زمانے کے امام، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آخر آقا حسن نے اپنی امامت پر یہ دھبا، یہ تہمت، یہ الزام کیسے برداشت کر دیا کہ حسن مشتبہ کہاں کے امام؟ وہ تو خود ہی امامت کو سرنڈر کر گئے۔ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اسماعیلی آغا خانی شش امامی، وہ چھٹے امام تک مانتے ہیں لیکن مانتے 5 اماموں کو، حسن مشتبہ کو وہ امام نہیں مانتے۔ ان کا ریزن سے یہی ہوتا کہ حسن مشتبہ امام تھے لیکن انہوں نے خود ہی اپنی امامت سے ریزائن کر دی، حاکم شام سے فل نامے پہ دستخط کر دی، اسے حاکم مان لیا، خود ہی سرنڈر کر دیا، تو اب ہم ان کو امام نہیں مانیں گے۔ پہلے امام علی، دوسرے امام حسین، تیسرے امام سجاد، چوتھے امام باقر، 5ویں امام صادق، تو وہ شش امامی یا 6 امام کے ماننے والے نہیں ہیں، 6 تک کو مانتے ہیں لیکن اس پہ بھی امام حسن کو نکالتے ہیں۔ زیدی، ہر سال یہ لاس اینجلس میں پرابلم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں، زیدیوں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جن کا سر نیم زیدی ہے، وہ تو سب 12 امامی شیعہ ہیں نا۔ زیدی ایک فرقہ ہے اسلام میں جو چوتھے امام کے بعد 5ویں کو امام نہیں مانتا، جناب زید کو امام مانتا۔ جو آج کل یمن میں جو کچھ پرابلم ہو رہے ہیں وہ زیدی فرقے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ زیدی فرقہ شیعت کی ایک برانچ ہے، آقا علی کی امامت کو مانا، کربلا کے جہاد کو مانا، سجاد تک مانا ہے، وہاں سے پھر وہ جناب زید کی طرف چلے، لیکن وہ بھی امام حسن کو نہیں مانتے۔ اسی لیے نہیں مانتے کہ جب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو امامت سے نکال لیا۔ تو یہ تو وہ سارے فرقے میں پڑھ رہا ہوں جو شیعہ تھے، امنگ شیعہ جو ہم سے الگ ہوئے ہیں، تو کیوں اس لیے الگ ہوئے؟ ون آف دا ریزن کہ حسن مصطفیٰ نے کیوں امامت چھوڑ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ آقا حسن نے اپنی امامت پر اتنا بڑا الزام اور تہمت برداشت کر کہ کتنے ہی لوگ اسی وقت آقا حسن کے اگینسٹ ہو گئے۔ امام کی فوج کے 95% لوگ امام حسن کے اگینسٹ ہو گئے۔ امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، ان کو مصلی سے دھکا دے کے ہٹا دیا، مصلی ان کے نیچے سے کھینچ لی۔ لاسٹ سنڈے کی تقریر میں تھا کہ رسول خدا کی نماز تھی، ابو جہل نے آ کے نماز کو توڑا۔ وہ ابو جہل تھے، یہ سو کال شیعہ تھے جو 1 گھنٹے پہلے تک حسن کو اپنا امام مانتے تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، اول امام امام علی، دوسرے امام امام حسن، 1 گھنٹے پہلے تک۔ یہ ابو جہل نہیں ہے کہ شروع سے ہی اگینسٹ ہے، امام نماز توڑو۔ امام کو آ کے سلام کر رہے ہیں، وہ بھی ٹونٹنگ کے انداز، السلام علیکم یا مذل المومنین، سلام ہو آپ پر، آج آپ نے خوب ذلیل کر دیا سارے مومنوں کو، سلام ہو آپ پر، آپ نے تو سب کی ناک کٹوا دی۔ 1 گھنٹے پہلے تک جو امام کو اتنی رسپیکٹ دے رہے، تو یہ تو امن شیعہ، وہ جب اتنا اگینسٹ ہو گئے، زیدی آپ نے سنا، اسماعیلی آپ نے سنا، اس زمانے کے مولا کی فوج والے لوگ حسن کے اگینسٹ ہوئے، اور جو غیر تھے ان کو تو کتنا موقع ملا خوش ہونے۔ امام حسن نے جو اتنی بڑی تہمت، الزام، ایک دھبا برداشت کر لیا اپنی امامت پر، تو کس لیے؟ جبکہ بہت آسانی کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے۔ وہ ایک خاص ٹریننگ تھی،
اور یہ ٹریننگ امام زمانہ کو اپنے سپاہیوں کے لیے چاہیے. تو کربلا کی بیسٹ پریپریشن حسن نے کروائی، امام زمانہ کی بیسٹ پریپریشن حسن مجتبیٰ نے کروائی. بہت ہی معمولی نعوذ باللہ امام نہ سمجھیے گا حسن مجتبیٰ، کوئی امام معمولی نہیں ہوتا، لیکن ان کی جو قربانیاں دیکھیں تو کربلا کا ہی ایک حصہ. صرف اتنی سی بات کہ حسن نے سرونامے پہ اس لیے دستخط کی. 21 رمضان کو بابا علی شہید ہوئے، 6 مہینے کے بعد 21 شوال، 21 ذوالقعدہ، 21 ذوالحجہ، 21 محرم، 21 صفر اور پھر 18 یا 19 ربیع الاول جب یہ سرونامے پہ دستخط ہوئے. ہارڈلی 6 منتھ. اور صرف اس لیے ہر ایک کو معلوم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں تو صرف ایک جملہ کہہ کے پھر تقریر کے آخری حصے پر آؤں. سوری اگر آج تقریر لمبی ہو گئی ہے، یہ حسن مجتبیٰ کی سیرت کا اتنا بیان ضروری تھا. ایک آخری جملہ وہ یہ، اتنی سی بات ہر آدمی کو معلوم ہے، خصوصاً نارتھ امریکہ میں جہاں ہر ہال کے اندر 27-28 سفر کی عزاداری بڑے شان سے ہوتی ہے، جیلوں کے بعد کا اشعار بھی بڑا بھرپور ہوتا. حسن مجتبیٰ کی سیرت بیان کی جاتی. معاویہ نے اتنا ہی کیا تھا نا کہ حسن کی فوج کے جتنے بڑے بڑے سالات سب کو توڑ لیا تھا. اور توڑا کس طریقے سے؟ مخالف لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے 2 طریقے. یا تو علمی اعتبار سے انہیں کنونس کیا جائے، تو جاہل مطلق معاویہ، ہندا کا دودھ پیا ہوا معاویہ، اس کو کیا پتا کہ علم کیا ہے اور کنونس کیا. دوسرا طریقہ تھا پیسے کے ذریعے سے. یہ اچھی طریقے سے وہ جانتا تھا. اس نے حسن مجتبیٰ کی فوج کے ہر اہم آدمی کا ایمان خرید لیا تھا. اچھا، جن لوگوں نے اپنا ایمان بیچا، یہ کوئی بہت ہی زیادہ متقی مقدس پرہیزگار آدمی تو تھے جو اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہے، کیونکہ حاکم شام کا طریقہ جو تھا وہ تو بلینک چیک کا ہوتا تھا. وہ کوئی قیمت نہیں لگاتا تھا، کہتا تم بتاؤ کتنے چاہیے اتنے ہم تم کو دے دیں گے، اپنا ایمان بیچ دو ہمارے ہاتھ. یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں کتنے لوگوں سے اس نے اپنا کمٹمنٹ پورا کیا. بھئی جس آدمی کو پیسے دینا ہی نہیں ہے تو آپ جتنی مہنگی چیز اس کو بیچیں گے بالکل قبول ہے. دل میں کہے گا مجھے کون سے پیسے دینا کہ میں کوئی بارگیننگ کر کے قیمت کم کرواؤں. اس کی ایک بہت ہی مشہور روایت تو آپ کے پاس ہے نا، حسن مجتبیٰ کی. حاکم شام نے عام آدمی تو عام آدمی حسن مجتبیٰ کی فیملی کے اندر کس طرح سے پینیٹریٹ کیا. جودہ حسن مجتبیٰ کی بیوی، اس کا ایمان بھی خریدا نا، گھر کی عورتوں تک بات پہنچ گئی اور کہا کہ حسن مجتبیٰ کو زہر دے دو، اپنے بیٹے یزید کی شادی تم سے کروں. ہر ایک کو معلوم ہے یہی تو اسی طریقے سے تو اس نے جودہ کو خریدا. اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ شادی کی کیا؟ وہی اس نے کہا تو عام طور پر مومنین ایک دوسرے سے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، سب نہیں کچھ. کہا جس عورت نے حسن جیسے بہترین شوہر کو زہر دے دیا، میں پاگل ہوں کہ اپنے بیٹے کی جان کو خطرے میں ڈالوں. اگر کوئی یزید سے بہتر اس کے پاس آفر آ گئی، یزید کو بھی زہر دے کے مار دے گی. جس کا مسئلہ نہ دین ہو، نہ خدا ہو، نہ شوہر ہو، نہ گھر ہو، جس کا مسئلہ اچھی زندگی ہے، تو یزید سے بھی بہتر کوئی آ گیا، یزید بھی میرا مار دیا جائے گا بہتر. لیکن یہ جودہ کا واقعہ تو تاریخ میں آ گئے. وعدہ کیا اور مکر گئے. حسن مجتبیٰ کے جن ساتھیوں سے وعدہ کیا تھا ان میں سے بھی اکثر سے مکر گئے. لیکن چونکہ اسے پیمنٹ کرنے کی تھا تو بلینک چیک بھی بات آتی، جو رقم لکھو گے میں تیار ہوں، بس عین میدان جنگ میں حسن کو پکڑ کے میرے حوالے کر دے. لیکن اب بات یہ نہیں ہے، میں ہسٹری نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں، جب ٹائم بھی نہیں. بات صرف اتنی کہ جب حاکم شام یہ آفر کر رہا تو کیا حسن مجتبیٰ بھی یہ آفر نہیں کر سکتے تھے؟ جب بات خرید و فروخت ہی کی ہو رہی ہے، چیز مارکیٹ میں بک رہی، ایک آدمی نے $10,000 دے کے خریدی، وہ چیز ہم کو چاہیے، ہم اس پوزیشن میں کہ $50,000 دے سکتے ہیں، تو تم دے دو زیادہ قیمت لگا. حاکم شام کے پاس کون سی دولت؟ حسن تو پھر بھی وارث خدیجہ طاہرہ کا، حاکم شام کے پاس کون سی دولت؟ صرف ایک صوبے کا گورنر. حسن مجتبیٰ کے پاس اس وقت بھی 19 دوسرے صوبے تھے اسلامی دنیا میں. عراق کسی چھوٹے موٹے صوبے کا نام نہیں، اس کا ریونیو اتنا ہوتا کہ پورا اسلامی ملک چل سکتا ہے. مصر کا ریونیو یہ سب ابھی حسن کے ہاتھ میں. تو بہت ہی سمپل بات ہے، حاکم شام ایک آدمی کا ایمان خرید رہا ہے $10,000 دے، اس کے پاس صرف ایک خزانہ شام. حسن کے پاس 20 خزانے ہیں، وہ اس کو 20 ٹائمز زیادہ پیمنٹ کر کے وہ ایمان واپس دے سکتے. جب خرید و فروخت ہی چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر
تو جس طرح حاکم شام نے حسن کے ساتھی توڑے، حسن اپنے ساتھی بچا کر اس کے ساتھی بھی توڑ کے لا سکتے ہیں، مگر وہی ایک پیغام دیا کہ مسئلہ یہاں پہ پیمنٹ کا نہیں، مسئلہ یہاں دو چیزیں، اگر میں رشوت دے دے کے لوگوں کا ایمان خریدوں اور بیت المال کو استعمال کر کے ایمان خریدوں تو یہ خود ایک گناہ ہے، اور گناہ کا مطلب ہے کہ میں معصوم نہ رہا، اور معصوم نہیں رہا تو اس کا مطلب میں امام نہیں رہا۔ امامت کی پہلی کنڈیشن ہے عصمت۔ میرے سامنے دو چیزیں ہیں، یا حکومت کو بچا لوں اور اپنی امامت کو ہاتھ سے جانے دوں، یا امامت کو بچاؤ حکومت ہاتھ سے جاتی تو بے شک چلی جائے، حکومت کی اہمیت کیا ہے ہمارے پاس، ہمارے اور آپ کے لیول پہ بات ذرا چھوٹی سی، ہم امام تو نہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ تو امام حسن تھے نا، ہم رشوت دے اور لے تو کیا حرج ہے، ہم کون سے معصوم ہیں؟ نہیں، مسئلہ ہے ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف حکومت ہے، اگر حکومت کو بچاتے تو شریعت کو توڑنا پڑے گا، رشوت دینا پڑے گا، اور اگر شریعت بچانا چاہتے تو حکومت کو چھوڑنا پڑے گا۔ حاکم شام نے کہا کون سی شریعت، کہاں کی شریعت، کہاں کی رسالت، میں تو محمد کو مانتا ہی نہیں ہوں رسول، میں تو حکومت بچاؤں گا، ایک خزانہ خرچ کر دوں گا۔ حسن مصطفیٰ نے کہا نہیں، ایسی سینکڑوں حکومتیں قربان ہوں، ایک حکم خدا اور ایک شریعت پر، میں شریعت پر اپنی حکومت قربان کر دینے کو تیار ہوں، حتیٰ میری امامت پر دھبا لگ رہا اسے بھی میں برداشت کر لوں گا، لیکن شریعت پہ آنچ نہ آنے دوں گا۔ محمد وآل محمد آپ میری تقریر پتہ نہیں سن رہے ہیں، پتہ نہیں سن رہے ہیں، میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی جملہ گونج رہا ہے۔ کوئی صاحب کہیں گے مولانا کل صبح نماز پڑھ کے آپ کیا کریں گے؟ سو جاؤں گا، ہمیں کام پہ جانا۔ ٹھیک، وہ یاد ہے مجھے، جملہ ابھی تک یاد ہے، اس وقت بھی یاد ہے۔ تو یہ آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ظہور امام کے بعد امام زمانہ کی فوج جب دنیا کے مختلف علاقوں میں جائے گی، اسے رشوتیں دی جائیں گی، اسے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کا ایمان خریدنے کی کوشش کی جائے گی۔ امام زمانہ کو سالڈ سپاہی چاہیے، حکومت ہاتھ سے نکل جائے، کامیابی ہاتھ سے نکل جائے، گردن میں تلواریں چل جائیں، ہم مار دیے جائیں، لیکن شریعت ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے، ایسے ساتھی امام کو چاہیے، ورنہ حکومت امام زمانہ کا جہاد کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اصول ہوتا، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں کے حالات کبھی پڑھیے کہ کس طریقے سے جس علاقے میں گئے وہاں لوگوں کو رشوتیں کھلا کے ان کو خریدا جاتا ہے، صدام کے قریب ترین ساتھیوں کو کیسے خریدا جاتا ہے، افغانستان کے وارلورڈ کو کیسے خریدا جاتا ہے۔ امام زمانہ کی فوج جب آئے گی نا تو دنیا اس وقت بہت آگے نکل چکی ہوگی رشوت میں۔ رشوت آج کل ایک سائنس بن گئی، ایک ہنر بن گئی ہے، یہ پرانے زمانے کی رشوت نہیں ہے، یہ پاکستان کے پرانے آفیسر کی رشوت نہیں ہے کہ چپکے سے آپ نے پیسے نکال کے دیے یہ بچوں کی مٹھائی کے لیے، باقاعدہ ایک سائنس ہے آج کل۔ امام زمانہ کی فوج کیریکٹر کے اعتبار سے ایسے پکے ساتھی چاہیے جو دنیا کی کسی بھی لالچ میں آ کر بک نہ جائیں، اور یہ ٹریننگ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں حسن مصطفیٰ نے دی، کہا کہ نہیں حکومت، دولت، اقتدار، کرسی سب جاتی ہے چلی جائے، امامت نہ جائے، عصمت نہ جائے، شریعت نہ جائے۔ یہ بہترین تیاری تھی۔ اب یہاں پہ ایک آخری جملہ آج کہہ دوں، امام حسن کے کچھ فضائل بھی مجھے پڑھنا تھے لیکن اب یہ کل آئے، اور وہ یہ کہ ایک بات اور یاد رکھیے، ابھی رمضان بھی چل رہا، امام حسن کی بات بھی ہوئی، امام زمانہ کا ذکر بھی ہوا، خدیجہ طاہرہ کا ذکر بھی ہوا، فقہ کے مسائل کی اہمیت بھی آ گئی، سب امام حسن کے حوالے سے آج میں نے کہا ایک آخری جملہ۔ ماہ مبارک رمضان میں دو دعائیں بہت اہم پڑھتے ہیں، اور کچھ ان کا ٹائم بھی اسلام نے عجیب رکھا۔ دونوں دعاؤں کو آپ پڑھیے گا تو ایسا لگے گا پہلی دعا آپ نے کمپلیٹ کی، خدا نے کہا اچھا ہم نے قبول کر کے تمہیں یہ دے دیا۔ دوسری دعا پڑھیے گا ایسا لگے گا آپ نے 3 دن میں وہ دعا مکمل کی، اللہ نے کہا اچھا ہم نے تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں دے دی۔ ابھی ہم 3 دن پورے رمضان کے 30 دنوں میں 30 دن نہیں صرف 3 دن یہ دعا پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، سبحانک یا اللہ تعالیک یا رحمان اجرنی من النار یا مجیب، سبحانک یا رحیم تعالیک یا کریم اجرنی من النار یا مجیب۔ 13 تاریخ کو ہم نے یہ دعا پڑھی، 14 تاریخ کو یہ دعا پڑھی، 15 تاریخ کو یہ دعا پڑھی۔ پاک ہے اللہ تو، بلند ہے اللہ تو، مجھے آتش جہنم سے بچا لے۔ پہلے دن ہم نے کہا خدا بندہ آتش جہنم سے بچا لے، 14ویں شب کہا خدا بندہ آتش جہنم سے بچا لے، 15ویں شب کہا خدا بندہ آتش جہنم سے بچا لے۔ خدا نے کہا 3 دن سے ہم تمہاری فریاد سن رہے، لو ہم تمہیں جوانان جنت کا سردار حسن عطا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا رہے۔ دعائے مجیر کا عملی نتیجہ ہے حسن مصطفیٰ کی ولادت، وہ آیا گویا ہم بچ گئے آگ سے۔ اور پھر 19، 21 اور 23 کو
وہاں بھی 3 دن ہم نے پڑھا کیونکہ زیادہ بڑی رات ہے. سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلص من النار یا رب. پاک ہے خدا مجھے جہنم سے آزاد کر دے. پھر کہا جہنم سے آزاد کر دے. پھر کہا جہنم سے آزاد کر دے. 23 رمضان کی رات کو نا اور 23 کی صبح بشارت ملتی ہے امام زمانہ کی کہ 3 راتوں سے تم پکار پکار کے کہہ رہے تھے لو دیکھو ہم نے تمہیں امام زمانہ اس طرح عطا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے تم پاک و باقی رہو. نعرہ حیدری برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. جوشن کبیر اور امام زمانہ کرو شبہ قدر میں بیان کروں گا لیکن چونکہ دعائے مجیر اور جوشن کبیر دونوں بہت سملر ایک دوسرے سے ملتے جلتی. اجرنی من النار جہنم سے پناہ دے. خلص من النار جہنم کی آگ سے آزاد کر. ایک دعا کا اختتام ولادت حسن ہے. دوسری دعا کا اختتام وجود امام زمانہ ہے کیونکہ جیسے ہی جوشن کبیر آپ ختم کرتے ہیں قرآن کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہمارے ملائکہ احکامات لے کر امام زمانہ پہ نازل ہو رہے اور تمہارے لیے سلامتی لے کے آ رہے. لیکن یہ شب قدر کا پیغام امام حسن کی ولادت اجرنا من النار یا مجیر آتش جہنم سے آزاد کرنے والا پیغمبر کا وہ بیٹا آ گیا جو سیدہ شباب اہل الجنہ بننے والا تمام اہل جہنت کے جوانوں کا سردار. اور یہی وجہ کہ اللہ کے رسول نے اسی انداز سے حسن مجتبیٰ کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا. یہاں پہ کچھ بہت اہم جملے وہ انشاءاللہ تفصیل کر آئے کہ حسن مجتبیٰ جب اس دنیا میں آئے تو رب العالمین کے نمائندے رحمت للعالمین کے بیٹے بن کے آئے. رب العالمین رب ہے مسلمان کا بھی اور کافر کا بھی. رحمت للعالمین رحمت ہے مسلمان کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی. مسلمانوں کا رب نہیں ہے مومنوں کا رب نہیں ہے. رحمت خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہر ایک کے لیے ہے. تو اس کا بیٹا حسن بھی اسی طرح سے رحمت بن کے آیا. حسن کے دسترخوان پہ مومن بھی موجود ہے. حسن کے خانے نعمت پہ کافر بھی موجود ہے. حسن مشکل کشا مومنوں کا بھی بن رہا ہے. حسن مشکل کشا کافروں کا بھی بن رہا ہے. وہ خضر نبی تھے پریشانی میں آئے تو حسن نے ان کا مسئلہ حل کیا. اور وہ معاویہ جیسا ہندا کا بیٹا تھا قیصر روم نے جب اس کو پریشان کیا تو اس کی مدد کے لیے بھی حسن مجتبیٰ آگے بڑھ رہا ہے. رب العالمین سب کا رب ہے. رحمت للعالمین ہر ایک کی رحمت ہے. حسن مجتبیٰ اجرنی من النار خاص ہم نے آتش جہنم سے حسن کے وسیلے سے دعا مانگی مگر دنیا کے اندر حسن ہر ایک کا مشکل کشا ہے. خضر کا واقعہ ذہن میں رکھیے مومن کی مدد. قیصر روم کے وہ 7 سوال اس کا جواب معاویہ سے مانگا گیا. حق و باطل میں فرق کیا زمین و آسمان میں فاصلہ کیا. وہ کون سی قبر ہے جو اپنے ساتھی کو لے کے گھوم رہی تھی. وہ کون سی زمین ہے جہاں ایک ہی مرتبہ سورج کی روشنی پڑی. وہ کون سے 7 جاندار ہیں کہ باپ بھی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھا لیکن پیدا ہو گئے. قیصر روم کا سوال حاکم شام ایسی جگہ پر ہے کہ جواب نہ دے تو اتنی اس کی بے عزتی اور توہین ہوگی. اس کی بھی توہین نہ ہونے دی. حسن مجتبیٰ نے جواب دیے نا کان سے سنو تو وہ باطل ہے آنکھ سے دیکھو تب حق ہوتا. وہ کون سی قبر ہے کہا وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں جناب یونس تھے کہ گھومتی پھر رہی تھی. وہ کون سی زمین ہے کہ صرف ایک بار سورج چمکا وہ دریائے نیل کی طرح ہے کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا ایک بار سورج چمکا. وہ 7 جاندار واقعہ ہر سال آپ سنتے ہیں. 15 رمضان کی محفل میں بھی اور 28 سفر کی مجلس میں بھی پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا. تو جو یہ ایسا رب العالمین کا رحمت للعالمین کا ایسا بیٹا بن رہا تو خالی اجرنی من النار کی دعا نہ مانگیں گے. وہ تو سب سے پہلی دعا ہر دعا مانگیں گے کہ خدا بندہ تجھے جوانان جنت کے سردار حسن مجتبیٰ کی ولادت کے دن کا واسطہ تجھے حسن مجتبیٰ کی ماں رسول کے جگر کے ٹکڑے بلکہ رسول کے ٹکڑے فاطمہ زہرا کی آج خوشی کا واسطہ. کسی ماں سے پوچھے جب اس کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت اور بیٹا بھی حسن ہے خود رسول خدا کی اس خوشی کا واسطہ. مکے کے کافر کہتے تھے ان کی اولاد نہیں ہے نام مٹ جائے گا. پیغمبر کا نام اور کام بچانے والا حسن آج نانا کی گود میں ہے. خدا بندہ اس خوشی کا واسطہ تمام دنیا کے انسانوں کو خاص طور پر حسن کا کلمہ پڑھنے والے حسن پر ایمان رکھنے والے ان صاحبان ایمان کو جو جعفریہ کے حال میں جمع ہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. خدا بندہ حسن ہی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں اجرنی من النار یا مجیر بحق الحسن المجتبیٰ. اور حسن ہی کے حوالے سے کہتے ہیں اس دنیا میں بھی جن کو روزگار کی کوئی پریشانی جنہیں صحت کا کوئی مسئلہ
جنہیں اولاد کے کوئی مسئلہ پریشان کر رہا، جن کا امیگریشن کو کوئی مسئلہ ہے، کسی طالب علم کے امتحان وغیرہ کا یا ایجوکیشن کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کے گھر کے اندر شوہر بیوی کے تعلقات کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، ٹینشن سوشل پرابلم جو ہمارے یہاں بڑھ رہے ہیں، خدا بندہ تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ اجرنا من النار بحق حسن، آتش جہنم سے بھی انہی کے وسیلے سے آزاد فرما، اور دنیا کے بھی یہ ساری پریشانیاں نام حسن مجتبیٰ اور محبت حسن مجتبیٰ کے طفیل دور فرما۔ خدا بندہ آج اس وقت بغداد میں، عراق میں کل کتنی شہادتیں ہوں، اور پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف فلڈ ہے، گلگت کے حالات اتنے خراب ہے کہ فوج بلائی گئی، صاحبان ایمان کی شہادت۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 دن میں 4 مومنین شہید کیے گئے، کراچی میں 1 ہفتے میں 5 مومنین، سب سلسلہ بالکل پیرالل چل رہا ہے۔ خدا بندہ تو عراق اور پاکستان کے مظلوم صاحبان ایمان کو جو حسن مجتبیٰ سے محبت کرتے ہیں اور حسن کا نام لینے والے ہیں، خدا بندہ تجھے اسی حسن مجتبیٰ کی ولادت کی خوشی کا واسطہ تمام دنیا کے مظلوم انسانوں، خاص طور پر عراق اور پاکستان کے مظلوم صاحبان ایمان کی مدد فرما، اور ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو اسی طرح نیست و نابود فرما جس طرح تو نے معاویہ اور یزید کا نام اس دنیا سے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ خدا بندہ اور حسن مجتبیٰ کی ولادت کی خوشی کی ساری برکتیں ہم کو مل جائیں، ساری برکتیں۔ اس کے لیے حسن کے وارث، حسن کے فرزند، حسن کے مقصد کو پورا کرنے والی اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ولادت حسن مجتبیٰ ان تمام مومنین و مومنات کو جہاں موجود ہے حضرت مبارک ہو، ایک مرتبہ بآواز بلند تو فیض درود بھیجیے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں۔ حسن کا ذکر ہو گیا، لیکن خود حسن کا نام بھی دنیا میں کیوں بچا؟ حسین کی جہاد کربلا کی وجہ سے۔ تو آئیے ایک مرتبہ شب جمعہ کی مناسبت سے، بڑے بھائی کی ولادت کی مناسبت سے چھوٹے بھائی کو سلام کرتے ہوئے اس جعفریہ حال سے رخصت ہو، متوجہ بزیارت وارثہ۔